الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مسلمان کو نیکیوں کے معاملے میں حریص ہونا چاہیے، اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لے انسان، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے۔ اور ہمارے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس ذخیرے کو ہم محفوظ رکھ لیں، کیونکہ بعض وقت انسان نیکی کے کام تو کرتا ہے اور بہت بڑھ چڑھ کر کرتا ہے، لیکن نیکیوں کے اس ذخیرے کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو کامیابی یہ ہے کہ انسان نیکیوں کو جمع کرے، نیکیاں حاصل کرے اور ان نیکیوں کو بچا کر لے جائے۔ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے اعمال سے جو نیکیوں کو برباد کرنے والے ہیں۔ جیسے حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن آپ نے دریافت فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، صدقے لے کر آئے گا۔ من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقہ، لیکن اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کے حقوق مار لیے تھے بہت سارے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی۔ اسی طرح سے انسان بعض وقت نیت اچھی کرتا ہے مگر طریقہ غلط اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال بعض وقت نیک اعمال بن ہی نہیں پاتے، یعنی اللہ کے نزدیک وہ نیک عمل شمار ہی نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی اچھی نیت ہو۔ جیسے آدمی مال حرام سے صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک وہ نیکی کا عمل شمار ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کو نیکیاں کمانا چاہیے، اور مومن کی یہی فکر ہونی چاہیے کہ خوب زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرے، نیکیوں کو بچا کر لے جائے، ان گناہوں سے، ان اعمال سے بچے جو نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایسے کام کر کے جائے کہ ہمارے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اور نفع باقی رہے، اور وہ ہمارے لیے صدقے جاریہ بن جائیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی مر جاتا ہے مگر 3 چیزیں اس کے لیے کارآمد ہوتی ہیں، ایک صدقے جاریہ، ایک اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرے، اور ایک وہ علم جس کے ذریعے سے لوگ نفع اور فائدہ اٹھائیں۔ ہم لوگ اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ اس وقت
چند متفرق باتیں عرض کرنا ہے۔ بعض ان امور کے سلسلے میں کہ جن میں لوگ نیک جذبے کے ساتھ نیکیاں کمانے کی غرض سے محنت کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، مگر اس میں وہ شریعت کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اور بعض اوقات عقل و سمجھ سے بھی کام نہیں لیتے، تو اس طرح سے ان کی وہ نیکی جیسی نفع بخش ہونی چاہیے ویسی نفع بخش نہیں ہوتی، یا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، انسان اس نیک عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نیک جذبات کو عقل و شرع کے تابع بنائے، اور عقل سے بھی رہنمائی حاصل کرے اور شریعت سے بھی رہنمائی حاصل کرے۔ تو خلاصہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ نیک کام کرنے کا صرف جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کو عقل کے تابع ہونا چاہیے اور شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ بعض کام جو ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں، ان میں سے ایک کام ہے آج کل مساجد میں پارے اور قرآن شریف لا کر رکھنے کا کام۔ بہت نیک جذبے سے لا کر رکھ رہے ہیں۔ اصل میں ایک زمانے میں قرآن مجید کیا کوئی بھی کتاب کی طباعت اتنی آسان نہیں تھی جتنی آج ہو گئی، تو مصحف یعنی قرآن پاک کا نسخہ بڑی اہمیت رکھتا تھا، تو اس زمانے میں علماء نے لوگوں کو ترغیب دی اور ضرورت ہوتی تھی، تو اس وجہ سے لوگ اہتمام سے قرآن مجید کے نسخے حاصل کرتے تھے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو چند قرآن پاک کے نسخے ہوتے تھے اور پڑھنے والے بھی زیادہ ہوتے تھے، اور اس موضوع پہ تو اس سے پہلے بار بار بات ہو چکی ہے کہ اب تو پڑھنے والے بھی مسجد میں نہیں رہے، تو لہٰذا ان نسخوں سے ایک لمبی مدت تک لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، ان قرآن پاک کے نسخوں کو پڑھتے تھے۔ لیکن اب پڑھنے والے تو کم ہو گئے ہیں اور پارے اور قرآن شریف کے نسخے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب اس وقت بھی، ان دنوں میں بھی، چونکہ ہم بھی اس کام میں کچھ حصہ لیتے ہیں، تو کل ایک پورا ٹریک جانے والا ہے جس میں ہم بوسیدہ قرآن پاک، اور سارے بوسیدہ ہی نہیں ہوتے، صحیح بات تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر اب اتنا زیادہ ذخیرہ ہے کہ اب اس کو لے جا کے دور ایک گڑھا کھود کر انتظام کیا گیا، وہاں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ایک بار نہیں، اب تک بارہا کر چکے ہیں، اور ابھی بھی اتنے تقاضے ہیں کہ لوگوں کو روک کر رکھتے ہیں ہم۔ اگر ایک اعلان ہو جائے تو بہت سارے لوگ رابطہ کریں گے کہ بھائی ہمارے پاس ہیں، لے کے جاؤ۔ لوگ خاص طور پر رمضان سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اور بھی مواقع پر بس قرآن شریف خریدتے ہیں، لاتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں، پاروں کا سیٹ لاتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ پڑھنے والے کتنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اب وہ پاروں کا ذخیرہ یہاں جمع ہو جاتا ہے، اندر کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر مسجد کا یہی حال، اور خاص طور پر وہ بڑی مساجد جہاں جنازے کثرت سے ہوتے ہیں تو اب اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو اب فکر ہوتی ہے بھئی کیا کریں۔ بعض وقت مسجد والے ہم کو فون کرتے ہیں رمضان کے قریب کہ ہم لوگ مسجد کو چننا وننا ڈال دیے، سب چھت پہ لگ جا کے رکھ دیا، ذرا جلدی آگے لگ جاؤ۔ بے ادبی بھی ہے، بے احترامی بھی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ اور دو چار نسخے نہیں ہیں، ٹرک کے ٹرک بھر کے لے جا کے دفن کرنا پڑ رہا ہے۔ اور جس درجے کا احترام ملحوظ ہونا چاہیے وہ مشکل اور دشوار ہو گیا اتنے بڑے ذخیرے کی وجہ سے۔ تو بہرحال لاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، اور یہ ذخیرہ ایک طرح کی بے ادبی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کام کرنے سے پہلے معلوم کیجئے، پوچھئے، جس مسجد میں کمی ہو، ضرورت ہو، وہاں لا کے رکھیے۔ نہیں ہے تو آپ نئے لا کے رکھتے ہیں تو نئے سامنے اچھے دکھتے ہیں، نئے لے لیتے ہیں لوگ، مگر پھر پرانے اندر چلے جاتے ہیں۔
اور اسی طرح آپ شکلیں ہیں بعض، جیسے آپ جو مدرسے قرآن پاک کی تعلیم کے ہیں، حفظ کے، ناظرے کے، آپ ان مدرسوں میں جا کے پہلے سے معلوم کریں کہ کون سا نسخہ بچے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہر نسخہ بچے استعمال نہیں کرتے۔ آپ کلر کوڈڈ اچھا دیکھ کے لائیں گے تو وہ کلر کوڈڈ بھی ہم بچوں کو پڑھاتے اس میں نہیں ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے مگر ہم اس میں نہیں پڑھاتے بچوں کو۔ تو مدرسے کے بچے کون سے نسخے میں پڑھتے ہیں، آپ پہلے سے معلوم کر کے اچھے کاغذ والا آپ وہ نسخہ لا کے مدرسے والوں کو دے دیں گے، جو بچہ بھی پڑھنا شروع کرے آپ اس بچے کو دے دیجیے، تو کم سے کم وہ پڑھائی میں آئے گا، اس کی تلاوت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی جو کار خیر ہیں ان کو معلوم کرو گے، ضرورت معلوم کرو کہ بھئی کس چیز کی ضرورت ہے، مسجد میں، مدرسے میں، غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، پھر وہ چیز لا کر کے دو، تو آپ کے مال کا صحیح مصرف بھی ہوگا۔ تو آپ صرف بس ایک اچھے جذبے سے لائیں اور رکھتے جائیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آپ اس سلسلے میں پہلے معلومات کریں اور پھر اس کے بعد جو ضرورت ہو اس جگہ میں اپنا مال خرچ کریں، اپنا پیسہ صرف کریں۔ آج کل ایک شوق لوگوں کے اندر یہ بھی چلا ہے کہ جگہ جگہ میت کے لیے غسل خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں، تو جہاں ضرورت ہو وہاں اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ہمارے قریب کی مسجد دارالعرفان میں بھی ایک اچھا غسل خانہ تیار ہوا، کووڈ میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور ابھی بھی لوگ وہاں آتے ہیں۔ بنجارہ ہلز کی ایک مسجد میں ہے، قریب کی ٹیک کی مسجد میں ہے، بیٹری لائن کے پاس ہے، تو اس طرح خود ہمارے اطراف میں بھی کئی جگہوں پر غسل خانے بن گئے ہیں۔ لیکن کئی ایک جگہوں پہ، چند جگہوں پہ کچھ استعمال اس کا وقتاً فوقتاً ہوتا ہے، اور کئی ایک جگہوں پر وہ غسل خانے بن کے برسوں ہو گئے مگر شاید ایک برس میں ایک جنازے کا بھی ایوریج نہیں ہے، سال میں ایک جنازے کے بھی غسل کا ایوریج نہیں ہے وہاں پہ۔ کووڈ میں استعمال ہو گئے ہوں گے مگر عام حالات کے اندر تو سال میں ایک بھی جنازہ وہاں شاید آتا ہے کبھی یا نہیں آتا۔ تو آپ سمجھ سے کام لیجئے، کار خیر کیا کرنا ہے وہ سمجھیے۔ آپ اپنے فلیٹ میں صرف اگر اتنا بھی کر لیں کہ جو کامن پارکنگ ہوتی ہے جیسے ٹو ویلر کی، آپ اس کامن پارکنگ میں آپ ڈرین کے لیے ایک پائپ لائن بچھا دیں اور پلر پہ آپ ایک نل کے پائپ کی لائن دے دیں اور ایک گیزر فٹ کر دیں، تو اور جب ضرورت پڑے گی آپ اس کو تھوڑی سی حد بندی کر کے وہاں تخت رکھ کے غسل دینا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ غسل دے سکتے ہیں۔ پھر جب آپ گاڑی میں رکھ کے ہی کہیں لے جا رہے ہیں تو گاڑی میں رکھ کے لے جا رہے ہیں تو جہاں پر بہتر غسل خانے بنے ہوئے ہیں وہاں لے جا کے آپ غسل دے سکتے ہیں۔ ہمارے شہر میں صفا بیت المال نے ایک بس تیار کی ہے، اس بس کے اندر انہوں نے موبائل گشتی غسل خانہ بنا دیا ہے، اور وہ بس آتی ہے، غسل دینے والے بھی رہتے ہیں، اور اس بس کے اندر میت کو لے جایا جاتا ہے۔ اس کے اندر پورا انتظام ہے پانی کا، ہر چیز کا، بلکہ جو پانی مستعملہ پانی ہے وہ بھی سڑک پہ نہیں بہنے دیتے، وہ پھر وہیں غسل دے کے وہ بس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اگر مصروف رہتی ہے تو ویسے اور ایک دو بسیں بھی تیار کی جا سکتی ہیں شہر کے لیے، اور اس طرح وہ بس آئے اور اس کے اندر غسل دے دیا جائے۔ تو بہرحال صرف جذبے سے کام مت لیجیے، میرے کہنے کا منشا صرف یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ نہیں کرنا ہے یہ کام، کسی بھی جگہ نہیں کرنا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس جگہ بھی کرنا ہے اس جگہ کرنے سے پہلے آپ اس کا استعمال دیکھیے کہ کتنا استعمال ہوگا اس کا۔ اگر واقعتاً استعمال اس کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جو متبادل شکلیں آسانی کی ہیں آپ ان شکلوں کو استعمال کیجیے، اور جو کام بھی کریے شریعت کی رہنمائی میں کیجیے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہ اس کا علم حاصل کیجیے، سمجھداری سے کام لیجیے۔ کسی طرح سے ایک اور معاملہ ہے، میری خود بعض مسجدوں میں حاضری ہوئی، اس میں سے ایک مسجد ایسی ہے جس کی تعمیر کا اعلان یہاں ہماری مسجد میں بھی ہوا، جب کام چل رہا تھا کئی مرتبہ اعلان ہوا۔ جب وہ مسجد پرانی تھی اس وقت بھی میں گیا تھا،
پھر تعمیر ہو رہی ہے تو بہرحال تعاون کرنے والوں نے سب نے ہی تعاون کیا اعلان سے اور لوگوں نے. اس کے بعد میری جب حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسجد پوری وسیع کر دی گئی. مسجد وسیع کر دی گئی ہے مگر گلیاں ایسی ہیں کہ ابھی بھی میں کبھی کبھی اس مسجد کو جاتا ہوں تو باہر ٹو ویلر بھی نہیں ٹھہرا سکتے آپ. ایک چھوٹی سی گاڑی بھی آ جا نہیں سکتی وہاں پر. سارے لوگوں کو تکلیف ہے. نہ علماء سے پوچھتے ہیں نہ سمجھ سے کام لیتے ہیں. حالانکہ وہ مسجد ایسی تھی کہ مسجد کا اصل حصہ چھوٹا تھا، باقی حصہ پورا صحن تھا کھلا. اگر اس مسجد کو اس طرح سے تعمیر کرتے کہ اصل مسجد کو مسجد باقی رکھتے اور اطراف کا جتنا متعلقات مسجد کا صحن کا حصہ تھا اس کو پورے کو پارکنگ بنا دیتے، اور اس کے اوپر کا جو فلور ہوتا وہ فرسٹ فلور بولیے یا میزینائن کی طرح، جس میں آپ بہت زیادہ اونچی چھت نہ بنائیں اور تھوڑی سی آرام دہ سڑیاں دے دیں آپ، اور پھر اس کے ساتھ آپ اس فلور پہ آپ پورا مسجد بنا دیں تو پورا کا پورا حصہ مسجد بن جائے گا، اور نیچے جتنی اصل مسجد تھی وہ مسجد ہی باقی رہے گی، اور اس کے اطراف کا جتنا حصہ تھا اس میں پارکنگ، وضو خانہ، ساری چیزیں سہولت کے ساتھ بن سکتی ہیں. اطراف کے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، مگر ہم اسے بڑا کار خیر سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری مسجد بنا دیں. پوری کی پوری مسجد بنا دی اور سب کو تکلیف ہے. پوچھو، معلوم کرو. صرف نیک جذبہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، نیک جذبے کے ساتھ ان باتوں کا لحاظ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ایسے ہی بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے، مساجد شاندار تعمیر کی جا رہی ہے. اور مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں تو ایک آدھ سال پہلے میں نے 2 مسلسل خطبے دیے تھے تعمیر مساجد کے سلسلے میں، جس میں پہلے خطبے میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی تھی، معارف الحدیث سے پورا مضمون سنایا تھا تعمیر مساجد کے متعلق، حدیثیں سنائی تھی میں نے، اور 1-2 حدیثیں اس کے علاوہ ذکر کی تھیں، اور دوسرے جمعے میں نے اسی قسم کی چند باتیں عرض کی تھی. وہ اگر آپ کو وہ گفتگو ملے تو اس میں آپ کو بہت کچھ تفصیل ملے گی، میری نہیں بلکہ اس میں آپ کو وہ احادیث ملیں گی کہ جن احادیث میں تعمیر مساجد کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما امرت بتشیید المساجد، مجھے شاندار مسجدیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر مال پیش کیا انصار نے، اور انصار نے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک شاندار مسجد بنا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عریش کا عریشی موسیٰ، یہ صاحبان ہی میرے لیے کافی ہے. تو بہرحال آبادی بھی نہیں ہے وہاں پہ، چنانچہ ایک جگہ پر گھر مسلمانوں کے چند ہیں، مسجد بہت شاندار بنائی. باہر رہتے ہیں وہ لوگ، سعودیہ میں رہتے ہیں، پیسہ بہت ہے مسجد تعمیر کرنے والوں کے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم 1 کروڑ کی مسجد بنائیں گے. 1 کروڑ کی مسجد بنائی. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ اس گاؤں والوں نے شاندار مندر بنانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں سے بھی چندہ لیا، دینا پڑا. بھائی جہاں پر چند گھر ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو وہاں کیا کام کرنا چاہیے. امت کی ضرورت کا کون سا کام ہے، امت کے فائدے کا کون سا کام ہے. صرف 1 کروڑ کی مسجد بنا دینا کوئی فائدے کا کام نہیں ہے. خالی آپ کا نیک جذبہ کافی نہیں ہے کہ مسجدیں بنائیں گے مسجدیں بنائیں گے مسجدیں بنائیں گے. ضرور مسجدیں بنانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی آبادی میں بھی مسلمانوں کی مسجدیں ہونی چاہیے، سیدھی سادی ہوں، صاف ستھری ہوں، مینٹیننس اچھا ہو اس کا، نماز کی سہولت ہو، اتنا کافی ہے. آپ جس گاؤں میں مسلمانوں کے چند گھر ہیں اس میں آپ 1 کروڑ کی مسجد بنائیں گے تو یہ آپ اپنے شوق تو پورا کر رہے ہیں، آپ شریعت کے حکم پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ بس اپنے شوق کو پورا کر رہے ہیں. ایسے ہی بہت سی جگہوں پر لوگ بغیر کسی جاننے والے سے رہنمائی حاصل کیے مدرسے تعمیر کر رہے ہیں.
پھر آگے ہم جیسے لوگوں سے رجوع ہوتے ہیں اور وہاں ہم لوگ مدرسہ بنا دیے، بھائی وہ مدرسہ چلانے کا ہے۔ ارے بھائی مدرسہ بنانے سے پہلے پوچھتے کہ بھائی یہاں مدرسہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا؟ کتنے مسلمان ہیں وہاں پہ؟ کتنی آبادی ہے مسلمانوں کی؟ اطراف کے دیہاتوں میں کتنے مسلمان ہیں؟ کچھ آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے بس جذبے میں کہ بھائی یہاں ہماری جگہ تھی، یہاں ہماری پلاٹنگ ہوئی تھی، یہاں ہمارا آبائی مکان تھا، یہاں ہم نے مدرسہ بنا دیا، مدرسے کی تعمیر کر دی۔ اب وہاں مدرسہ چلانا بہت مشکل ہے، کہیں سے لاؤ بچے، ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ۔ آپ اس کے بجائے اس پیسے کو آپ کسی ایسی آبادی میں استعمال کرتے جہاں مسلمانوں کی گنجان آبادی ہوتی، اور آپ وہاں پر اس کو استعمال کرتے تو آپ امت کو بڑا فائدہ پہنچاتے اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بن جاتا۔ لیکن بس آپ نے ایک جذبے میں کام کر دیا، سمجھ سے آپ نے کام نہیں کیا۔ پھر اسی طرح بہت سی جگہوں پر مدرسے ضروری ہیں، مدرسوں میں کمی نہیں آنا ہے کوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو اسکولوں میں اور عصری تعلیمی اداروں میں پڑھ رہا ہے، اور ان کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر مدرسوں سے زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہے مسلمانوں کے اسلامی ماحول کے اسکولوں کی۔ گجرات کے ایک عالم دین کا کلپ کل ہی ایک محترم نے بھیجا مجھے، تو اس میں مولانا حنیف لوہاروی صاحب مدثر لہو کا، تو اس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ جو اسکول اس نیت سے قائم کیا جا رہا ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچے سورج کی پوجا کرنے والے نہ بنے، زمین کی پوجا کرنے والے نہ بنے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، نمازی بنے، تو اس اسکول میں بھی وہی اجر و ثواب ہے جو مدرسے میں اجر و ثواب ہے۔ تو دیکھنا ہے آپ کو کہ بھئی یہاں کون سا کام مفید ہے آپ کو۔ اگر وہاں پر مدرسے کی ضرورت ہے، مدرسہ پہلے نمبر پہ، لیکن نہیں مدرسے سے وہاں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، اسکول بنایا جا سکتا ہے، وہاں آپ کو اسکول بنانا ہے۔ اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اس وقت امت کی بہت شدید اور اہم ضرورت ہے اپنے ماحول کے اسکولوں کی تعمیر۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں تو کئی بار سنا چکا ہوں، حضرت نے یہ بات 1974 میں فرمائی تھی، 1974 میں، آج سے 50 سال پہلے تقریباً حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں کوئی کار خیر کرنا چاہتا ہوں کیا کروں، تو میں اس سے کہوں گا کہ ایک اسکول بناؤ۔ کوئی کہے کہ آپ خود مدرسے کے آدمی ہیں، تو حضرت نے فرمایا ہاں میں مدرسے کا آدمی ہوں، مدرسے کی اہمیت کو جانتا ہوں، لیکن سارے بچے مدرسے میں نہیں آتے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اسکول بنائیے۔ کوئی کہے مسجد میں ایک مینارہ ہے، ایک اور بنا دو، ایک سرائے بنا دو، ایک لنگر خانہ بنا دو، حضرت نے فرمایا مگر میں کہوں گا کہ ایک اسکول تعمیر کرو، ایک ایسا اسکول جہاں پر معیار اچھا ہو، ظاہری اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، تاکہ مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ حضرت نے 50 سال پہلے فرمایا تھا، ہم نے توجہ نہیں دی، اور آج حال یہ ہے کہ آج ہم لوگ لڑ رہے ہیں، مسلک پہ لڑ رہے ہیں، کوئی دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، فلاں، اور سب کے بچے اسکولوں میں شرک کے کاموں میں مبتلا ہیں۔ سن لو اچھی طرح سے، کون سے مسلک کے ہو جی تم؟ تمہارا بچہ تو تم چاہے کسی مسلک کے ہو، تم کچھ لڑ رہے ہو مسجد میں اور باہر جلسوں میں، مگر تمہارا بچہ اسکول میں جا کے شرک کے کام کر رہا ہے۔ 98% بول سکتا ہوں اس وقت کی صورت ہے، یہ صورت حال ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ مساجد کے لیے ضرورت سے زیادہ آمدنی کے ذرائع پیدا کرتے ہیں، لیکن ہم طویل تجربے سے یہ کہتے ہیں کہ مساجد کے لیے آمدنی بقدر ضرورت ہی ہونی چاہیے۔ جن مسجدوں میں ضرورت سے زیادہ آمدنی ہے وہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں، وہاں لیڈر قسم کے لوگوں کا غلبہ زیادہ ہے، یا تو وہاں غبن ہے، لڑائی جھگڑے ہیں،
یا پھر بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے. بعض جگہوں پہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، غبن بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت شریف لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، مگر گزشتہ 10 سال سے بینک میں 25 لاکھ روپے برابر مینٹین ہو رہے ہیں. گزشتہ 10 سال سے بینک میں 25 لاکھ سے کم نہیں ہوئے کبھی بھی. 25 لاکھ برابر بینک میں رکھے ہوئے ہیں، خرچے سب چل رہے ہیں، سب اچھا چل رہا، تعمیر بھی ہو رہی، تنخواہیں بھی، سارے کام ہو رہے ہیں. آپ 10 سال سے بینک میں 25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. 10 سال پہلے جو زمین آپ 25 لاکھ میں 1 ایکڑ خرید سکتے تھے، آج وہ 1 کروڑ میں 1 ایکڑ ہے. 10 سال پہلے آپ ایک زمین اگر خرید لیتے ملت کے لیے تو 1 ایکڑ زمین آپ کو 25 لاکھ روپے میں ملتی تھی. جو زمین 10 سال پہلے 25 لاکھ میں ملتی تھی وہ آج آپ کو 1 کروڑ میں ملے گی آپ کو. تو آپ کے پیسے سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ آپ کا پیسہ جتنی مدت بینک میں ہے اتنا آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پیسہ آپ کا ہے، فائدہ دوسرے کا ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں بینک میں محفوظ ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو عقل نہیں ہے. آپ کا پیسہ گھٹ چکا ہے. آپ کا وہ پیسہ جس کی ویلو 10 سال پہلے اتنی تھی کہ اس سے 1 ایکڑ زمین خریدی جا سکتی تھی، اب 100 ایکڑ زمین کے برابر ہو گئے ہیں وہ پیسے. آپ کے پیسے کی ویلو گھٹ چکی ہے، آپ کا سرمایہ گھٹ چکا ہے. مگر بس اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ معاف فرمائے کہ ہماری عقل پہ بھی پردے پڑ گئے، عقل پہ بھی پردے پڑ گئے. دین و شریعت کو بھی چھوڑا ہم نے، شرعی رہنمائی نہیں حاصل کرتے. اگر ہے پیسہ علماء سے نہیں پوچھتے کہ بھئی اس پیسے کو کیسے استعمال کریں، دوسری مسجدوں پہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، گاؤں کی مسجدوں پہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کچھ نہیں، بس بینکوں میں رکھا ہوا ہے. تو بہرحال بہت زیادہ. ایک مرتبہ میرے عزیز میرے بھانجے نے مجھ سے کہا ارے فلاں مسجد والے کمرشیل بنا لیتے تو کتنا اچھا رہتا تھا، کچھ بھی کمرشیل نہیں بنائے. میں اس سے پوچھا حیدرآباد میں ایک مسجد کا نام بتاؤ مجھے جس کی بہت آمدنی ہو اور اس سے ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. ایک مسجد بتا دو میرے کو جس سے ملت کو فائدہ پہنچ رہا ہو. لڑائیاں جھگڑے یہ وہ الا بلا پوچھو ہی مت. تو بہرحال نیت آپ کی اچھی ہے، ہم یہ نہیں بول رہے نیت خراب ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، مگر کسی بھی عمل کے مفید ہونے کے لیے اور اللہ کے پاس باعث اجر و ثواب ہونے کے لیے خالی آپ کے جذبے کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. اس جذبے کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھیے، اس جذبے کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیے اور اپنے جذبات کو عقل کے اور شرع کے تابع بنائیے، تو پھر آپ کا عمل آپ کے لیے مفید ہوگا. بس یہی بات اس وقت عرض کرنا چاہ رہا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنے کی، محنت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر ہمیں اپنے کرم سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.